پانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان پر انڈا پھینک دیا گیا۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کے دوران 2 لڑکیوں نے علیمہ خان پر انڈا پھینکا۔ انڈا چہرے پر لگنے کے بعد ٹوٹ گیا۔ پولیس نے انڈا پھینکنے والی لڑکیوں کو حراست میں لے لیا۔ علیمہ خان توشہ خان 2 کیس کی سماعت کے بعد میڈیا کے سوالوں کا جواب دے رہی تھی۔ بھارت کی آبی جارحیت میں شدت آ گئی۔ دریائے ستلج میں ایک اور سیلابی ریلا چھوڑ دیا۔ گنا سنگھ والا کے مقام پر سیلاب نے ہولناک شکل اختیار کر لی۔ پانی کا بہاؤ 3,27,000 کیوسک تک پہنچ گیا۔ سلیمان کی اور اسلام ہیڈ ورکس پر بھی اونچے درجے کا سیلاب۔ بہاولپور کی 4 تحصیلوں کے تمام علاقے پانی میں ڈوب گئے۔ دریائے راوی میں بھی صورتحال تشویشناک۔ ہیڈ ستنائی پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ ہیڈ بلوکی پر پانی کی آمد 1,38,760 کیوسک سے بڑھ گئی۔ برساتی نالوں میں بھی پانی کا بہاؤ تیز۔ شکرگڑھ، ظفروال، پسرور اور سیالکوٹ کے نشیبی علاقوں میں سیلابی پانی موجود۔ سیلابی ریلوں سے جنوبی پنجاب میں تباہی۔ دریاؤں میں شدید طغیانی کے باعث کئی بند ٹوٹ گئے۔ سیلاب سے اموات 49 ہو گئیں۔ جلال پور پیروالا میں سیلابی پانی سے رہائشی علاقے، سرکاری اور نجی املاک اور فصلیں متاثر۔ قاسم بیلا کے قریب شجاباد کینال کا پانی اوور فلو۔ 2 درجن سے زائد دیہات ڈوبنے سے 54,000 افراد متاثر۔ شجاباد میں بھی پانی نے متعدد دیہات کو لپیٹ میں لے لیا۔ ہیڈ محمد والا اور چناب پل کے مقام پر پانی کی سطح میں کمی۔ ریلیف کمشنر نبیل جاوید کہتے ہیں سیلاب سے پنجاب بھر میں 4,000 دیہات کے 38,92,000 افراد متاثر ہوئے۔ شہریوں کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے گا۔ پنجاب کے دریاؤں کا سیلابی ریلا آج پنجنت کے مقام پر پہنچے گا۔ اونچے درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری۔ پانی کا بہاؤ 3,10,479 کیوسک ہو گیا۔ علی پور میں نشیبی علاقے زیر آب، علاقہ مکینوں کی نقل مکانی۔ سیلابی ریلا 48 گھنٹوں میں گڈو بیراج پہنچنے کا امکان۔ صبح سندھ میں مختلف بیراجز پر پانی کی سطح میں اضافے کا سلسلہ جاری۔ گڈو اور سکھر بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب۔ گڈو بیراج پر پانی کا بہاؤ 3,59,570 کیوسک ریکارڈ۔ سکھر بیراج پر 3,31,155 کیوسک ریکارڈ۔ پوٹری بیراج پر پانی کا بہاؤ 2,33,636 کیوسک ہو گیا۔ گجرات کی ضلع انتظامیہ 48 گھنٹے بعد بھی سیلابی پانی کے نکاس میں مکمل ناکام۔ شہر کے مرکزی مقامات پر پانی بدستور موجود۔ سطح 1 انچ بھی کم نہ ہوئی۔ سیلابی پانی شہر کے مزید علاقوں میں داخل۔ جی ٹی ایس چوک، رام تلائی چوک، گلزار مدینہ، کالوپورہ، فتح پورہ میں پانی داخل۔ چلڈرن پارک، فیصل گیٹ، ٹمبل چوک، فوارہ چوک، جناح روڈ، غریب پورہ، شیشے والا دروازہ 3 فٹ پانی موجود۔ تعلیمی ادارے دوسرے روز بھی بند رہے۔ پنجاب حکومت کا شہر میں سیلابی صورتحال کا نوٹس۔ بارشی پانی نکالنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر برساتی نالے کی تعمیر جاری۔ شہریوں کا غفلت کے مرتکب سرکاری افسران کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا گجرات کا فضائی معائنہ۔ شہر کی ابتر صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد شہباز پور پہنچ گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کو جلال پور جٹا فلڈ ریلیف کیمپ میں سیلاب متاثرین کے متعلق بریفنگ دی گئی۔ ریلیف کیمپ میں موجود بچوں اور خواتین سے بات بھی کی۔ کیمپ کے باہر جمع متاثرین کو وزیر اعلیٰ تک پہنچنے سے روک دیا گیا۔ متاثرین وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو اپنی حالت زار سے آگاہ نہ کر سکے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آج سے پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کریں گے۔ بلاول بھٹو سب سے پہلے قصور کا دورہ کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی چنیوٹ، مظفر گڑھ اور ملتان بھی جائیں گے۔ پنجاب کا دورہ مکمل کرنے کے بعد بلاول بھٹو سکھر جائیں گے۔ بلاول بھٹو سکھر بیراج اور کچے کے علاقوں کا دورہ کر کے سیلابی صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت سیلابی صورتحال پر اہم اجلاس۔ وزیر اعلیٰ کو دریائے سندھ اور بیراجز پر سیلابی پانی کی تازہ ترین صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا کہ پانی کم ہو رہا ہے لیکن ہمیں 7 سے 9 لاکھ کیوسک کے ریلے کی تیاری کرنی ہے۔ 8 ستمبر کو گڈو بیراج پر پانی کا بہاؤ عروج پر ہوگا۔
سیلابی صورتحال کی تیاری، ریلیف کیمپس کا قیام اور عوام کے انخلاء کو یقینی بنایا جائے۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ تمام ادارے مسلسل الرٹ ہیں، کچے کے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ حکومت سندھ پنجاب حکومت کے ساتھ بھی مسلسل رابطے میں ہے۔ پاک فوج سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے نبورد آزما، جنوبی پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری۔ ساہیوال میں پاک فوج کے 30 ریلیف کیمپس قائم۔ ہیڈ سدنائی میں متاثر ہونے والے پل رانگو بند کو بحال کر دیا۔ تلمبا، میاں چنو اور عبدالحکیم میں بھی متاثرین کے لیے ریلیف آپریشن۔ مظفر گڑھ کے پانی میں ڈوبے دیہات سے مقامی افراد اور مویشیوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی کا سلسلہ جاری۔ متاثرین کو علاج معالجے کی سہولیات کی بھی فراہمی۔ سیلاب متاثرین کو اپنی چھت اپنا گھر پروگرام میں شامل کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے متاثرین کے لیے بحالی پیکج طلب کر لیا۔ اجلاس میں آبی گزرگاہوں سے تجاوزات اور آبادیاں ختم کرنے کا بھی فیصلہ۔ آبی گزرگاہوں کی تعمیر کے لیے متاثرہ علاقوں کو ریڈ زون قرار دینے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کسانوں کے لیے بحالی پروگرام بھی وضع کرنے کا حکم۔ کہا سیلاب متاثرین کے گھر آباد ہونے تک چین سے نہیں بیٹھ سکتی۔ متاثرین کی توقعات پر پورا اترنا اعزاز اور ذمہ داری ہے۔ 365 نیوز کی سیلاب متاثرہ علاقوں سے لمحہ بلمحہ رپورٹنگ۔ ناروال، قصور، جھنگ سمیت ہر سیلاب متاثرہ علاقے میں بنی متاثرین کی آواز۔ سیلاب میں گھرے علاقوں کی خصوصی کوریج۔ نیوز ٹیم کی عوامی مشکلات پر بھی رپورٹنگ۔ مغربی ہوائیں بھی بارشیں برسانے کے لیے تیار۔ محکمہ موسمیات نے 7 سے 9 ستمبر کے دوران شدید بارشوں کی پیشگوئی کر دی۔ مغربی ہوائیں کل راجستھان سے سندھ میں داخل ہوں گی۔ تھرپارکر، عمرکوٹ، میرپور خاص، شہید بے نظیر آباد میں موسلا دھار بارش کی توقع۔ سجاول، دادو، سکھر، لاڑکانہ اور جیکب آباد میں بھی تیز بارش کا امکان۔ پنجاب میں بھی کل سے 8 ستمبر کے دوران بارشوں کی پیشگوئی۔ لاہور، قصور، سیالکوٹ، ناروال، ساہیوال، ملتان، مری، گلیات، راولپنڈی اور اسلام آباد میں بارشیں متوقع۔ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ارکان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ہمیں قائد سے بھی نہیں ملنے دیا جا رہا۔ پی ٹی آئی اور ارکان اسمبلی سراپا احتجاج، قومی اسمبلی سے واک آؤٹ، کورنگ پہ نشاندہی۔ بیرسٹر گوہر کا این ڈی ایم اے سے بھی شکوہ۔ اسد کیسر بولے، ہمیں ہمارا آئینی حق نہیں دیا جا رہا۔ قومی اسمبلی کے باہر عوامی اسمبلی لگائیں گے۔ اسپیکر ایاز صادق کا اپوزیشن کے رویے پر افسوس کا اظہار۔ کہا اپوزیشن کو قومی مسائل اور ایشوز سے کوئی سروکار نہیں، کاش آپ این ڈی ایم میں جا کر بریفنگ لیتے۔ این ڈی ایم اے نے بہترین کام کیا، اپوزیشن کی جانب سے کورم کی نشاندہی کرنا زیادتی ہے۔ وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ نے کہا ریلیف سرگرمیوں کے لیے این ڈی ایم اے کو 1.30 کروڑ روپے جاری کیے گئے۔ حکومت سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے پوری کوشش کرے گی۔ بلوچستان میں سیاسی جماعت کے جلسے پر دہشت گرد حملے کے خلاف مذمتی قرارداد بھی منظور۔ دہشت گردی کے خلاف سیاسی طور پر متحد ہونا ہوگا، سیاسی جماعتوں کو سیکیورٹی فورسز کے پیچھے کھڑا ہونا ہوگا۔ وزیر مملکت طلال چودھری کا قومی اسمبلی میں خطاب۔ کہا دہشت گرد آسان اہداف کو نشانہ بناتے ہیں، خواتین اور بچے دہشت گردوں کا سافٹ ٹارگٹ ہیں۔ بلوچستان کا امن اور ترقی ہماری اولین ترجیح ہے۔ کوہاٹ کے علاقے نادر بانڈا میں پولیس اور دہشت گردوں میں جھڑپ، فائرنگ کے تبادلے میں سب انسپکٹر طاہر نواز اور کانسٹیبل شہید ہو گئے۔ پولیس اور دہشت گردوں میں فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا۔ کوہاٹ پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا مری کے مختلف تعلیمی اداروں کا دورہ، خصوصی نشست میں آرمی پبلک اسکول، کانوینٹ آف جیسس اینڈ میری اینڈ پریزنٹیشن کانوینٹ کے طلباء کی شرکت۔ طلباء نے کہا کہ پاک فوج ہم سے ہے اور ہم پاک فوج سے ہیں۔ وطن دشمن عناصر جتنی بھی کوشش کر لیں نوجوان نسل کو اپنی افواج سے دور نہیں کر سکتے۔ وطن دشمنوں کی ہر میلی آنکھ کے خلاف ہم پاک افواج کے ساتھ کھڑے ہیں۔
وزیر اعظم اور کابینہ کے خلاف توہین عدالت نوٹس کیس کی سماعت کے لیے 4 رکنی لارجر بینچ تشکیل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی سے متعلق درخواست کی سماعت 10 ستمبر کو ہوگی۔ لارجر بینچ کی سربراہی جسٹس سرباب محمد طاہر کریں گے۔ جسٹس خادم حسین سومرو، جسٹس اعظم خان اور جسٹس راجہ انعام منہاس بھی بینچ میں شامل ہوں گے۔ توہین عدالت کا نوٹس جاری کرنے والے جسٹس سردار اعجاز اسحاق بینچ میں شامل نہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت باسعادت کا جشن کل منایا جائے گا۔ ملک بھر میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شایان شان طریقے سے منانے کے لیے گلیاں اور محلے سج گئے۔ شہر شہر سجاوٹی اشیاء کے سٹالز پر خریداری بھی جاری۔ ہر کوئی جشن عید میلاد النبی منانے کے لیے پرجوش۔ مساجد اور گھروں پر چراغاں، ہر سو درود و سلام کی صدائیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک اور فیصلے کو امریکی عدالت کا چیلنج۔ عدالت نے ٹرمپ کی ٹرانسجنڈر مخالف پالیسی کی بحالی کی درخواست مسترد کر دی۔ محکمہ خارجہ کو خواجہ سراؤں کو شناخت کے مطابق پاسپورٹ دینے کا حکم۔ کہا حکومت صنفی شناخت کی بنیاد پر پاسپورٹ جاری کرنے سے انکار نہیں کر سکتی۔ اسکردو کے سیاحتی مقام دیوسائی میں گلوکارہ قرۃ العین بلوچ پر ریچھ کا حملہ۔ ریچھ کے ناخن بازوؤں پر لگنے سے گلوکارہ زخمی۔ مقامی افراد نے اسکردو اسپتال منتقل کیا۔ طبی امداد کے بعد قرۃ العین بلوچ کو ڈسچارج کر دیا۔ قرۃ العین بلوچ حالیہ بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے امدادی سامان لے کر بلتستان پہنچی تھیں۔